اونچی جگہ پر رکھنا جبکہ نیچے کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ قرآن کو اونچا رکھا جا سکے تاکہ اس کو پیٹھ نہ ہو، کہاں تک درست ہے؟ یہ بہت بڑی سازش ہے جی اسلام کے خلاف، کہ یعنی آپ فزیکلی قرآن کو ایک ایسی جگہ کے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی غلطی سے بھی آپ نہ پہنچ سکیں. تو کہہ رہے ہیں یعنی گھر میں کوئی ایسی اونچی جگہ نہیں ہے، کوئی قرآن اونچی جگہ رکھنا چاہیے ورنہ بے رحمتی ہو جائے گی، تو ہم کسی اونچی جگہ پہ تھیلے میں ڈال کے لٹکا دیں. یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہی تو قرآن کو پس پش ڈال دیا آپ نے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو یہ فزیکلی پیٹھ کے پیچھے ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیمات سے روگردانی ہے. تو یہ بھی تعلیمات سے روگردانی ہے کہ آپ نے اس کو ٹیشی دے چڑھا دیتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے غلاف ہوتے ہیں کہ ان کو لپیٹنے اور کھولنے کے لیے بھی نا 3-4 منٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. میں تو غلافوں کا سخت دشمن ہوں. یہ غلافوں نے تو لوگوں کو قرآن سے دور کر دیے. غلاف کھولنا پڑ جائے، آپ مسجد میں جائیں نا، آپ نے قرآن پڑھنا، آپ غلاف والا قرآن کھولیں گے بغیر غلاف والا؟ آپ کہیں گے پہلے اس کو کھولوں اور اس جو مڑ مٹی بھی نکلے گی، یہ بھی چانس ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. سمجھ کے پڑھی جانے والی نہیں، بغیر سمجھ کے. اس کا ثواب اپنی جگہ، ہم اسے کنڈیم نہیں کرتے، احترام بھی ضرور کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام ایک یہودیوں کے مدرسے میں ایک جو ہے وہ معاملہ نپٹانے کے لیے گئے، تو انہوں نے نبی الاسلام کو ایک بڑی گدی دی جو آج بھی عرب کے کلچر میں ہے. نبی الاسلام اس گدی کے اوپر بیٹھ کے، تکیہ تھا بہت بڑا. آپ نے فرمایا تورات لے کر آؤ. وہ جب تورات لے کے آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی، تورات کو اس کے اوپر رکھ کے رسپیکٹ دی، حالانکہ ٹیمپرڈ تورات تھی، اور فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کو نازل کرنے والے کے اوپر. اور پھر آپ نے وہ رجم کی سزا کا فیصلہ کیا. وہ انہوں نے چھپا لی تھی وہ آیات. تو نبی الاسلام کے ساتھ صحابی تھے جو عبرانی زبان جانتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے چھپا لیے ہیں، اس کے نیچے وہی سزا ہے، کیونکہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین رکھتے تھے، وہ غریبوں کے لیے اور. تو اس میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے تحریف شدہ تورات کو بھی تکیے کے اوپر رکھ کے رسپیکٹ کا پہلو رکھا ہے. لہذا قرآن بھی تکیے کے اوپر، کسی ٹیبل کے اوپر پڑھتے ہوئے رکھنا چاہیے تاکہ رسپیکٹ کا پہلو رہے. البتہ یہاں جو ہمارے معاشرے میں مت ہے نا کہ ہماری بڑی بوڑھیاں تکیے پہ بیٹھنے نہیں دیتی ہیں، چاہے اس تکیے پہ کبھی انہوں نے قرآن پڑھا بھی نہ ہو. وہ کہتے ہیں تکیے پہ بیٹھنا گناہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے مت یہ ہے کہ چونکہ تکیے پہ رکھ کے بوڑھی عورتیں قرآن پڑھتی تھیں اونچی رکھنے کے لیے، تو اب وہ دنیا کا ہر تکیہ جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. تو ان کو میں پھر یہ پھکی دیتا ہوں کہ یہاں تو نبی علیہ السلام تکیے پہ بیٹھے تھے اور آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے نکال کے تورات کو رکھا، رسپیکٹ بھی دی. تو آپ کی ڈاکٹرین میں تو غلط ہے. جو پیٹھ کے نیچے آیا ہوا تکیہ اس کے اوپر قرآن رکھنا، آپ تو غلط ہی کہتے ہیں. یہ وہ احترام نہیں ہے جن کے اوپر آپ نے زیادہ اپنے آپ کے اوپر حیضہ کرنا ہے. احترام یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں. سورہ صاد میں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اہل ایمان اس میں تدبر کریں، اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اس کو رسپیکٹ کے پہلو میں اس درجے تک لے گئے ہیں. یہ تو میری کتاب زندگی ہے، یہ تو میرے سرانے ہونی چاہیے، یہ تو میرا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. اور پھر اس کے اندر وضو کی شرائط اور باقی شرائط ڈال ڈال کے نا پوری نیک نیتی کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں اس کتاب سے دور کرنے میں. کوئی بیچارہ لے کے بھی بیٹھ دینا. اب تو ایسے علماء بھی ہے جنہوں نے کہا کہ موبائل پہ پڑھنا حرام ہے، کیونکہ ان کو خطرہ پڑ گیا موبائل پہ. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، کیونکہ فزیکلی مصحف تو نہیں چھو رہا. ایون آپ جو اسکرین پہ بھی چھو رہے ہیں مصحف تو اس کے اندر ہے، اور وہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ مصحف اگر جنبی شخص بھی کپڑے کے ساتھ مصحف پکڑ لینا تو جائز ہے، ویسے نہیں پکڑ سکتا. تو یہاں تو جنبی بھی یوں بھی انگلی پھیر سکتا ہے، ہاں تلاوت نہیں کر سکتا. دل میں پڑھ سکتا ہے، تلاوت نہیں کرے گا. وہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. لیکن ویسے قرآن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ دل میں پڑھ رہے ہیں، ریسائٹ نہیں کر رہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بے وضو تو ویسے ہی کر سکتا ہے. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں غیر مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں؟ اس میں میرا کلپ ریکارڈ ہوا ہے.
یار غیر مسلم کو کیوں نہیں دینا؟ ہمیں آپ کہتے ہیں کافروں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، جب کافروں کو دینے لیتے ہیں تو کہتے ہیں غیر مسلموں کو قرآن دے سکتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا. اونٹ رہے اونٹ، تیری کون سی کال سیدھی، سمجھ نہیں لگتی. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں نہیں احتیاطاً ترجمہ دے دیا کریں، عربی دیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی. اس کا مطلب ترجمے کی بے ادبی کر سکتے ہیں؟ آؤ نا، کب ہو؟ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ذرا کم لیول کی بے ادبی ہو جائے گی. تو یہ عربیوں کو ہم کون سا ترجمہ دیں گے قرآن کا؟ عربیوں کو جو قرآن کا ترجمہ دے گا تو وہ تو ایمان سے خارج ہوگا. قرآن کو اگر کوئی عربی میں ترجمہ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ قرآن کی تعریف کر رہا ہے وہ، کیونکہ وہ خود ہی عربی میں نازل ہوا ہے. تفسیر تو آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں، ترجمہ تو نہیں کر سکتے اس کا. اللہ کے الفاظ بدلیں. تو سر اس وقت 1.5 کروڑ کاپٹک کرسچن ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں اور ان کی زبان عربی ہے، مدر ٹنگ. ان 1.5 کروڑ کرسچنز کو اگر قرآن کسی نے دینا ہے تو وہ کس زبان میں دے گا جن کی زبان ہی عربی ہے؟ ان کو انگریزی نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی، کیا کریں گے؟ تو قرآن کو بین کافروں نے تو کیا، مسلمانوں نے بھی کسر کو نہیں چھوڑی. یہ سب کانٹیننٹ میں باقاعدہ سازش ہوئی ہے. اسی وجہ سے تو 1,500 سال تک، یعنی یہ 1,000 سال تک یہ سارا معاملات کہانیاں چلتی رہی ہیں. جیسے ہی ترجمہ ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہانیاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں. بخاری کا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے. یہ ترجمہ آپ ذرا امیجن کریں آج سے 500 سال پہلے ہو گیا ہوتا، ہلچل نہیں مچی ہونی تھی. لیکن گھبرائے نہیں، ہوا تو 1920 میں ہے، لیکن 2020 کے اندر اتنا کچھ ہو گیا کہ اور صرف چند ایک سالہ نہیں مار ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی سب تک گل پہنچ جائے گی. ان کی آنے والی نسلیں چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اگلے دن ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو ان کو ایک ڈاکٹر صاحب ملے تو مجھے بتانے لگے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بڑے کٹر قسم کے، اسٹرانچ قسم کے بریلوی، اور ان کے بچے جو ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ مجھے تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اے میرے بچے رہتے، ان کو پتہ تھا کہ یہ بھی انجینئر صاحب کو سنتا ہے. کہتے ہیں جی دیکھو منڈے انجینئر مگر لگ گئے نا. اب وہ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے. بچے کہتے ہیں جی لاجیکل ہم سے بات کریں. تو وہ کیسے کریں لاجیکل؟ جو عقائد اور نظریات کی لاجیکلی پروف ہی نہیں کر سک رہے، جو ان کو ہانٹ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کیسے پیش کریں؟ اس پلیٹ فارم کے سوا کبھی کہیں آپ نے یہ بات سنی ہے کہ یار ساروں کو سنا کرو پھر دیکھا کرو کون صحیح بات کر رہا ہے؟ تو میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نے تو اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوا ہے، اور باقی تو کرا رہے ہیں کہانیاں. رات کو میرے قریبی دوست ہیں اسلام آباد میں نا، تو ان کے پاس ان کے بچپن کے کلاس فیلو بیٹھے ہوئے تھے. وہ بتانے لگے کہ جی وہ آپ کا کلپ چڑھا ہے نا وہ کہ نماز کا فرض نماز پڑھنا نہیں کافی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک سینئر آفیسر کو سرکاری اس کو شیئر کروایا وہ. تو اس نے کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے صرف فرض پڑھ لو، یہ کہہ رہا ہے 24 گھنٹے میں 17 ہم تو عشاء کی 17 پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا سر اس کے نیچے حدیثوں کے نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ بخاری میں خود دیکھ لیں. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں انہوں نے آڈیو ریکارڈنگ بھیجی کہ یار میں نے تو خود آنکھوں سے پڑھا ہے، واقعی وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس طرح ہی لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز پڑھنا کافی ہے. تو یہ ہمارے علماء میں کیا کراتے رہے؟ آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، کوئی پیر، جب اس نے اپنی آنکھوں سے چیز دیکھ لی ہے اب اس کے اوپر اثر کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ علی کو سننا نہیں ہے. کر رہے صحیح ہیں وہ، کیونکہ جس نے ایک بار سن لیا وہ ضرور کتاب کی طرف جائے گا، پھر ان کے ہاتھوں سے کیا. تو اس کا آخری حل یہی ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ ایٹیچیوڈ کافروں کا ہوتا تھا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا مت سنا کرو، شور مچا دیا کرو، یہی سلسلہ ہے کہ تم غالب آ سکتے ہو. تو شور مچایا ہے نا سب نے. کوئی فرقہ ہے جس نے اپنا لچنا تلا ہو یہ کہہ کے کہ جی وہ فارغ ہو گیا، تو کہتے ہیں نہیں سارے علماء کا اتفاق ہو گیا. سر سارے علماء کا میرے پہ اتفاق نہیں ہے، آپ کے ہر فرقے پہ سارے علماء کا اتفاق ہے سوائے اپنے فرقے کے. کیا دیوبندی سارے علماء کا اتفاق نہیں کہ بریلوی گمراہ ہے؟ اور بریلوی سارے علماء کا اتفاق نہیں ہے کہ دیوبندی گمراہ ہے؟ اور ان دونوں کا اہل حدیث کے بارے میں نہیں ہے، سنی کے شیعہ کے بارے میں، شیعہ کا سنی کے بارے میں نہیں ہے؟
تو سارے ایک دوسرے کو برا سمجھ رہے ہیں. وہ ساروں کا کمبائنڈ نالج جب ہم یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس معاملے میں یہ گمراہ ہے, اس معاملے میں یہ گمراہ ہے, کہتے نہیں پھر ٹھیک کون ہے؟ ٹھیک سر وہی ہے جو پہلے سے ٹھیک تھا, اللہ, اس کا پیغمبر, ان کی تعلیمات, انہی پہ چیزوں کو چیک کیا جائے گا. کہتے نہیں 1400 سال میں کوئی بندہ نہیں آیا. سر بے شمار آئے, یہ آئے ہوئے دیکھیں نا سامنے, ان کو رکھا ہوا ہے نا, ان کے مرنے کے 1200 سال بعد بھی ان کو سامنے رکھا ہوا ہے ہم نے احتراماً, آئے ہیں نا. یہاں کسی صوفی کی لکھی بھی تو بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد تو نہیں پڑھی ہوئی نا, انہی کی پڑھی ہے جنہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا. یہ وہ بزرگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرے, اور تواڈے جیندے جی بزرگ مر کے نے ساڈی ویڈیو دی وجہ نال, ٹھیک ہے نا. انہوں کو آخری عرب ہے کہ وہ رو رو کے کہہ رہے ہیں, رو رو کے کہانیاں سنا رہے ہیں, کدھر تہاڈا دل پسیج ہے. 2 جمع 2 4 نہیں 5 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ کوئی شاید ہمارے آنسو پہنچ کے کہہ دے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد 5 ہی ہوتے ہیں. انج کدے نہیں 5 ہونے, 2 جمع 2 4 ہی رہنا ہے. قرآن بخاری مسلم حق ہی رہنا ہے, پاویں جو مرضی کر لو تسی انشاءاللہ تعالی. ان کتابوں کا مقابلہ نہیں آپ کر سکتے. میرا مقابلہ تو نہیں, ان کتابوں کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے. ہم تو بیچ میں سے نکلے ہوئے ہیں, دیکھ لیں کیمرے اور اپنے درمیان میں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں, میں تو بیچ میں سے نکل گیا ہوں. میں کتابوں کو پش کر کے نہیں بیٹھا ہوا, اپنے سامنے رکھا ہے. جہاں تسی ٹیگ کرو گے اے جناب میرے کو شیلڈ ہے سامنے, ایک خود تمہیں جواب دے گی.